النبي الأمي وآله بارك وسلم عليه. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النور الأنوار والسر الأسرار والسيد الأبرار صلى الله تعالى عليه وآله بارك وسلم. سورہ مومنون کی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی. رب کریم و عظیم فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبروں، چیزیں حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں. اللہ کو یہ بیان اپنے پیارے پیغمبروں کو دینا کیوں منظور تھا؟ تاکہ وہ جو اپنی امت کو بات اللہ کی بتائیں تو وہ ان کے عمل سے ثابت ہو. گزشتہ کئی ہفتوں سے معاملات کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. آج 5ویں فصل ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ مائیت و محبت کے آداب کیا ہوتے ہیں. جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی راہ دنیا اس کی ایک منزل اور تمام لوگ اس منزل کے مسافر ہیں. ہر شخص، چونکہ سب مسافروں کا مقصد جو سفر کا ہے وہ ایک ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ ان میں محبت، اتحاد اور باہمی تعلق ہے، اور یہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں. اسی کے ساتھ اللہ کے لیے دوستی اور بھائی چارگی رکھنا یاد رکھیے بہترین عبادت ہے اور اونچے درجے کا کام کر رہا ہے، اعلیٰ مرتبے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتے ہیں اس سے اچھا دوست عنایت فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تاکہ وہ اگر اللہ کو بھول جائے تو اس کا دوست اسے یاد دلا دے. سبحان اللہ. اور اگر وہ اللہ کی راہ میں مصروف سفر ہو تو وہ دوست اس کا یار و مددگار ہو. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ جب دو مخلص مومن آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو ضرور فائدہ ہوتا ہے. فرمایا جو کسی کو اللہ کی راہ میں اپنا بھائی بنائے گا اللہ کی راہ میں، اس کو جنت میں ایسا بلند درجہ عطا فرمائے گا رب کریم و عظیم جو کسی اور کام سے حاصل ہی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں آپ کو اللہ کے لیے دوست رکھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ تمہیں بشارت ہو کیونکہ میں نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ قیامت کے دن عرش الہی کے ارد گرد کرسیاں بچھائی جائیں گی، ان پر جو لوگ بیٹھیں گے ان کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے. سبحان اللہ. باقی لوگ خوف زدہ ہوں گے، لیکن یہ کرسی پہ جو لوگ بیٹھے ہوں گے، کرسی نشین جو ہوں گے، وہ بہت ہی اطمینان اور مطمئن ہوں گے. اللہ کے ان دوستوں کو نہ ڈر ہوگا نہ غم. لوگوں نے عرض کیا یہ لوگ کون ہوں گے؟ المتحابون فی اللہ، یعنی اللہ کے لیے باہمی دوستی کرنے والے. دشمنی تو اللہ کے لیے اور دوستی تو اللہ کے لیے. اور فرمایا کہ جو دو آدمی آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں ان میں خدا کا زیادہ پیار اسے نصیب ہوتا ہے جو اپنے دوست سے زیادہ پیار کرے.
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ وہ لوگ میری دوستی کے حقدار ہیں جو محض میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور میری خاطر ایک دوسرے سے دوستی رکھتے ہیں اور میرے لیے مال میں ایک دوسرے سے آسانی برتیں ہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے میرے واسطے آپس میں دوستی اور محبت کا برتاؤ کیا، تاکہ آج کے دن انہیں میں اپنے عرش کے سائے میں ٹھکانہ عطا فرماؤں۔ سبحان اللہ۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کسی کو سایہ نہ ملے گا تو 7 آدمی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ ایک عادل بادشاہ، دوسرا وہ نوجوان جس نے ابتدائی جوانی سے اللہ کی عبادت کا وقت گزارا، بری باتوں سے مکروہات سے بچتا رہا، تیسرا وہ شخص جو مسجد سے نکل کر جائے تو اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہا، اور چوتھا وہ شخص جو اللہ کے لیے دوستی رکھتے ہوں اسی کی خاطر اکٹھے ہوں اور اسی کی خاطر علیحدہ ہوں اللہ کے خاطر، اور پانچواں وہ شخص ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئے۔ یہاں تو فرصت ہی نہیں کسی کو اللہ کو یاد کرنے کی، وہ بھی تنہائی ہے۔ جب یاد کرتے ہیں تو اپنی مصیبتوں پہ یاد کرتے ہیں، اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ اور چھٹا وہ شخص ہے جسے کوئی صاحب مال و جمال عورت اپنے پاس بلائے اور وہ کہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ اور ساتواں وہ شخص ہے جس نے دائیں ہاتھ سے اس طرح خیرات کی کہ اس کے بائیں ہاتھ تک وہ خبر نہیں۔ ارشاد گرامی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو شخص اللہ کے لیے اپنے دینی بھائی سے ملتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے آواز لگاتا ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی بہشت مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کسی دوست کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا، اللہ کے حکم سے اسے راستے میں فرشتہ ملا اور اس سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے فلاں بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کہ اس نے تیرے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرشتے نے سوال کیا کہ پھر آخر جانے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں اسے اپنا دوست سمجھتا ہوں اور اللہ کے لیے اس کے پاس جا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ میں اسے اپنا دوست سمجھتا ہوں، اس نے بھلائی نہیں کی ہے، اگر میں اسے اپنا دوست سمجھتا ہوں اللہ کے واسطے اس کے پاس جا رہا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تجھے خوشخبری دوں کہ اللہ تجھے دوست رکھتے ہیں اور تیری خاطر انہوں نے جنت کا لازمی فیصلہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ اعمال ہیں جو ہمیں اپنانے ہیں۔ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے باب میں مضبوط ترین دستاویز وہ دوستی اور دشمنی ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ رب کریم نے اپنے ایک نبی پر وحی بھیجی تو کہ تو نے جو زہد اختیار کیا ہے اس سے راحت حاصل کرنے میں تو نے جلدی کی کہ دنیا اور اس کی رد سے محفوظ ہو گیا، اور میری عبادت میں کی مشغولیت کی وجہ سے تو نے عزت حاصل کر لی، لیکن دیکھ کبھی تو نے میرے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی رکھی ہے؟ تو یہاں ایک نقطہ جو ظاہر ہوتا ہے کہ حقوق العباد، کیونکہ جب تک آپ جن لوگوں سے ملتے ہیں جو آپ کے روزمرہ کے
آئزہ اقربا دوست احباب دفتر والے، تو وہ اگر آپ ان لوگوں سے ملتے ہیں، ان لوگوں سے ملنے میں اگر آپ ایسی دوستی کرتے ہیں جو اللہ کے واسطے ہو، اور وہ دشمن وہ ان لوگوں سے بچتے ہیں جو اللہ سے کے راستے سے آپ کو ہٹا سکتے ہیں، یا آپ انہیں کی صحبت اچھے نہیں سمجھتے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ تب تم دیکھو، مگر ایسی صحبتوں سے بھی بچنا اور ایسی صحبتوں میں بیٹھنا بھی ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے لیے دوستی کون سی ہے؟ وہ دوستی جو مکتب، سفر، مدرسہ یا ایک محلے میں اکٹھا رہنے سے آپس میں ہو جاتی ہے۔ اس سے مراد وہ نہیں ہے، اور کسی ایسے شخص سے دوستی کرنا جو دیکھنے میں خوبصورت ہو، بات بہت اچھی کرتا ہو اور دل کے اعتبار سے ہلکا ہو، تو ایسے شخص کی دوستی بھی اس فضیلت کا باعث نہیں ہوتی۔ اللہ کی اگر کسی شخص سے دوستی کی جائے جس کی وجہ سے ہمیں کوئی مرتبہ یا مال حاصل ہو، یا اس سے دنیا کا کوئی کام اٹکا ہو، تو پھر بھی یہ اجر نہیں ملے گا۔ ایسی دوستی تو ان لوگوں سے بھی ممکن ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جبکہ اللہ کے لیے جو دوستی ہوتی ہے وہ ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتی جا سکتی، اور اس کے صرف دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کسی غرض سے دوستی کی جائے، اور وہ غرض ایسی ہو جو اس سے متعلق ہو۔ البتہ یہ ہے کہ وہ غرض دینی اور اللہ کے لیے ہو۔ جیسے آپ استاد کو اس لیے دوست رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو علم سکھاتا ہے، تو اگر علم سے ہمارا مقصود آخرت ہے، مال و جا کی طرف نہیں ہے، تو یہ دوستی پھر حقیقت اللہ کی ہے۔ اگر اس سے ہمارا مقصود علم سے دنیا ہے، تو استاد کے ساتھ جو تعلق ہوگا وہ اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص استاد شاگرد سے تعلق خاطر اس لیے رکھے کہ وہ اس سے علم سیکھے اور علم کے ذریعے اسے اللہ کی رضامندی حاصل ہو، تو یہ دوستی بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور اگر جاؤ حشمت کا طالب ہوگا، مقصود ہوگا وہ، تو پھر یہ دوستی دین کی دوستی میں شامل نہیں۔ اور دوسرا درجہ جو پہلے درجے سے بڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو محض اللہ کے لیے دوست بنائے۔ فریقین میں سے کسی کی کوئی غرض نہ ہو، نہ سیکھنا، نہ سکھانا، نہ عبادت کی فرصت مقصود ہو، بلکہ اس سے دوستی اس لیے ہو کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہے۔ دوستی صرف اس لیے ہو کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہے۔ یا محض یہ خیال ہو کہ وہ اللہ کا بندہ اور اس کی مخلوق میں سے ہے، تو یہ دوستی اللہ کے لیے ہو، اور اس پر بہت زیادہ ثواب ملے گی، اس لیے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمال محبت کے سبب پیدا ہوتی ہے۔ جو اس بندے کا اللہ سے کمال محبت ہوتا ہے اس سے پیدا ہوتی ہے، جسے عشق کے درجے بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثلا جب کوئی شخص کسی پر عاشق ہوتا ہے تو معشوق کی گلی اور محلے تک کو دوست رکھتا ہے، اور خانہ یار کی دیوار تک سے پیار کرتا ہے۔ جو اس کے معشوق کو دوست رکھتا ہے، یا جسے اس کا معشوق دوست رکھتا ہے، اس کو اور معشوق کو فرمانبردار، نوکر اور ماتحت قومی غلام کو اور اس کے صاحب تعلق کو خواہ نہ خواہ دوست رکھنے لوگ، اس لیے کہ جو چیز معشوق سے کوئی بھی نسبت رکھتی ہے
اس کی دوستی عاشق کے دل میں اتر جاتی ہے، سرایت کر جاتی ہے، اور عشق جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی اس کی سرایت اور تاثیر اوروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ جو شخص جس شخص کے دل میں اللہ کی دوستی عشق کے درجے کو پہنچ جائے، وہ بالعموم اس کے بندوں کو دوست رکھتا ہے، بالخصوص اس کے دوستوں، اس کی ساری مخلوقات کو دوست رکھنے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز پیدا ہوئی ہے وہ اپنے محبوب کی قدرت اور صفت کی صنعت کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ جب نیا میوہ حاضر کرتے تھے تو آپ اس میوے کی تعظیم فرماتے تھے اور اسے اپنی آنکھوں سے لگاتے اور فرماتے کہ اس کا زمانہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہے، یعنی یہ سانع حقیقی کی تازہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے ابھی پیدا کی ہے۔ الغرض اللہ کی دوستی دو قسم پر ہے، ایک تو وہ دوستی جو دنیا کے اور آخرت کی نعمت کے واسطے ہو، اور دوسری وہ جو محض اللہ کے واسطے ہو، اور اس میں دوسری کسی چیز کا دخل نہ ہو، اور یہی اعلیٰ درجے کی اور بڑے درجے کی دوستی ہے۔ اور اصل محبت آگے کے بیان میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ الغرض اللہ کی محبت کی قوت ایمان، قوت جو ہے ایمان کی قوت کی طرح ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت کی قوت ایمان کی قوت کی موافق ہوتی ہے۔ جس قدر ایمان ہمارا مضبوط ہوگا، قوی ہوگا، اسی قدر محبت بھی مضبوط ہوگی اللہ کے ساتھ۔ پھر اللہ کے دوستوں اور مقبولان بارگاہ صمد میں وہ سرایت کر جائے۔ اگر کسی مقصد کی خاطر محبت ہوتی تو انبیاء و اولیاء جو وہ گزرے ہیں ان کی محبت موجود نہیں ہوتی۔ کوئی 100 سال، کوئی 200 سال، کوئی 500 سال، کوئی 1000 سال تک۔ حالانکہ ان سب کی دوستی مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ جو شخص علماء، سادات یعنی اہل تقوی و صلاح، صوفیاء، زہاد اور ان کے خدام اور احباب کو دوست رکھے گا تو یہ دوستی اللہ کے لیے ہوگی۔ مگر دوستی کی مقدار کا حال مال و جاہ کی فدا کرنے میں کھلتا ہے کہ دوستی میں آپ کیا لٹا سکتے ہیں اپنے دوست پہ۔ کسی کا ایمان اور دوستی اتنی قوی ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا بھائی لاؤ کچھ مال، لاؤ اپنے پاس سے مال غنیمت میں جمع کرواؤ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، پیش کرتے ہیں جو بھی مال لائے۔ سرکار نے فرمایا عمر کیا لائے ہو؟ کہ حضور آدھا آپ کے لیے لے آیا ہوں، آدھا اپنے گھر پہ چھوڑ آیا ہوں۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے کہا آپ کیا لائے ہیں؟ کہنے لگے جو گھر میں تھا سب لے آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ جس پہ سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ آج پھر ابو بکر مجھ سے بازی ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے جو تھوڑا مال دینے پر دفاع کرتا ہے، بہرحال کسی مومن کا دل اصل دوستی سے خالی نہیں ہوتا، اگرچہ وہ کم نہیں ہوتا۔ دل میں دوستی ہونی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر،
بات کریں اللہ کی خاطر. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، دو تین منٹ اور لوں کہ اکثر میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب تم اکیلے ہو تو اپنے مالک کو اپنے سامنے رکھو بعد میں، اور جب سینکڑوں میں ہو تو پہلے مالک اس کے بعد لوگ. آپ یقین مانیے جس دن آپ نے یہ عمل شروع کر دیا اس دن آپ کے لب مبارک سے سوائے حق بات کے کوئی نکلے گی نہیں. سبحان اللہ. آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ میں جھوٹ بولوں گا یا کوئی غلط بات کروں. جس دن یہ یقین ہو جائے کہ رب پہلے ہے بعد میں سارے لوگ ہیں، پھر آپ کی زبان حق بن جائے، جو آپ بولیں گے وہ سچ ہوگا اور وہ بات اثر ہو جائے گی. اور جس نے یہ اپنی زندگی کا اختیار کر لیا، یقین مانیے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ہر عضو کی 100% زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، سبحان اللہ. کیونکہ اس کے سامنے تو اس کا معبود ہے ہر وقت، رب اس کا سامنے ہے. ابھی سوال کر لے گا، ابھی جان نکال دے گا، ابھی جواب دے دے گا، ہر وقت سامنے ہے. 2.5% پہ نہیں، 100% آپ کی کامیابی ہوگی. آپ کی آنکھیں بری چیزوں سے بچیں گی، آپ کے کان بری باتوں سے بچیں گے، آپ کے لفظ زبان اور لفظ، آپ کے ہاتھ اور پیر بری چیزوں سے بچیں گے اگر آپ نے اس کو سامنے کر دیا. اور جس نے اپنی کیفیت یہ بنا لی میرے دوستوں، بچوں، بزرگوں، تو یقین مانیے وہ اس درخت کی مانند ہو جائے گا کہ جو بہت سایہ دار بڑا درخت ہے اور جھکا ہوا ہے پھلوں سے. سبحان لوگ اس اللہ. سے سایہ بھی پا رہے ہیں، لوگ اس سے مٹھاس بھی لے رہے ہیں، لوگ اس سے شفا بھی پا رہے ہیں. اس شخص کی کیفیت ایک ایسے سایہ دار درخت کی ہو جائے گی صرف اللہ کے ساتھ رہنے سے. ہم دنیا میں ہر کسی کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں، حالانکہ اللہ نے پیدا کیا اور جانا بھی اسی کے پاس ہے، مگر اس کو نہ ساتھ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ اس کے ساتھ رہتے ہیں. یہ ہماری خانی. جس دن ہم نے یہ اختیار کر لیا، یقین مانیے اس مسلمان سے بڑھ کے کوئی بھی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مبارکہ کو ہمیں صحیح طریقے سے اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. کھڑے ہیں.